السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جمعہ کا دن اور ہماری بڑھتی ہوئی غفلت۔ محترم ناظرین، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسی طریقے سے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بہت ہی کامن سمجھ میں آتی ہے، اور ایک بہت ہی درمیانی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے یہاں جمعہ کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تعلیم کے لیے، اس امت کی تربیت کے لیے جمعہ کی نماز کی تیاری بدھ کے دن ہی سے شروع فرما دیتے تھے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان باتوں کی تلقین کرتے تھے اور ان کی اس بنیاد پر تربیت فرماتے تھے کہ جمعہ کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے سال کے پورے مہینے میں رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ افضل ترین مہینہ مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہفتے کے 7 دنوں میں ان دنوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی دن ہے اور سب سے برکت والا کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں بہت سارا خیر چھپا کر رکھا گیا ہے، اور بہت ساری وہ چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں جو چیزیں اس امت کو اونچی اور آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ معین اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کریں اور آپ یہ سن کر آگے سمجھتے جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بہت سارے اعمال اس امت کو دیے ہیں۔ جیسے سورۃ الکہف کی تلاوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تاکید فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف یا پھر اس کے آخری رکوع پڑھنا کبھی نہ بھولنا چاہیے، اور اسی طریقے سے دوسرے دیگر اعمال، درود شریف کی کثرت ہے، اور اسی طریقے سے نمازوں کا، نفل نمازوں کا اہتمام ہے، صدقات اور خیرات کا اہتمام ہے۔ یہ ساری چیزوں میں اگر ہم غور کیا جائے تو ہمیں ایک بات بہت ہی اہم سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جمعہ کے دن کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جمعہ کے دن کی اور اس کے ایک ایک منٹ کی اور اس کے ایک ایک لمحے کی بہت زیادہ قدر اور منزلت تھی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اسی طریقے سے اپنی تربیت فرما چکے تھے کہ وہ بھی جمعہ کے دن بہت زیادہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کون کون سی چیزیں مسنون ہیں اور جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جمعہ کے دن، سب سے پہلی چیز ہے غسل کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے اچھے اور اپنے صاف کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز کی تیاری کرنا اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا مسجد میں جلدی جانے کی کوشش کرنا اور فکر کرنا چاہیے، جو عام طور پر آج ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں اس تیسرے پہلو پر بہت زیادہ غفلت برتا جاتا ہے، اور خصوصاً نوجوانوں میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے کہ وہ مسجد میں جمعہ کے دن بھی جلدی نہیں پہنچ پاتے، جو بہت بڑی سنت کو چھوڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم جمعہ کے دن جو ہے جلدی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا مسجد جانا پیدل جانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا
مسجد میں جانے سے پہلے گھر ہی سے اپنی تمام بشری تقاضوں سے، اپنی تمام طرح کی بشری تقاضوں سے فارغ ہو کر باوضو پیدل چلتے ہوئے مسجد جانا چاہیے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو عام طور پر اس میں بھی بہت ساری غفلتیں برتی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں جمعہ کے دن اول وقت مسجد پہنچ کر تمام مسنون اعمال سے فارغ ہو کر ہم جو ہیں امام کے انتظار میں امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا اگر صفیں پر ہو چکی ہیں اور صفیں اگر بھر چکی ہیں اور پوری مکمل مسجد صفوں سے بھر چکی ہے، اور اگر کوئی شخص دیر سے آتا ہے تو وہ صفیں پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جو کہ بہت بڑا گناہ اس کو حدیث میں کہا گیا ہے۔ عامتاً لوگوں میں یہ رواج بہت عام ہو چکا ہے کہ آتے سب سے دیر ہوتے ہیں اور صف پانے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کر ہم آگے کی صف میں جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے کرنا گناہ سمجھا گیا ہے شریعت کی نظر میں۔ اگر ہمیں اول صف کی پابندی کا اتنا ہی اہتمام ہے تو ہمیں جو ہے جلدی مسجد پہنچنا چاہیے۔ اور 8ویں نمبر پر فرمایا بدن کو اور اسی طریقے سے کپڑوں کو اچھے کپڑوں سے اور بدن سے ہمیں کھیلنا نہیں چاہیے۔ بعضے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کپڑوں سے کھیلتے ہیں، اور بعضے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعضے لوگ داڑھی سے کھیلتے ہیں، بعضے لوگ جو ہے ناخنوں سے کھیلتے ہیں۔ تو اس طرح کی شیطانی حرکتوں سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہوتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے گناہ میں ملوث ہو جائے اور وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے کپڑوں سے اپنے بدن سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور 90 نمبر پر فرمایا خطبے کو غور سے سننا چاہیے۔ یہ عامتاً ہماری یہ غفلتیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ ہم جو ہیں جمعہ کے دن خطبے کو بھی غور سے نہیں سنتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں اور کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران اگر ہم کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسے ہمیں بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی اور کام کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کام سے روکا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جمعہ کے خطبے کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 10 پر فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے سورۃ الکہف کا خاص کر کے اہتمام کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 11 پر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز دوستوں، اس امت پر بہت سارے احسانات ہیں، ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ دنیا کی کوئی ادنا سے ادنا مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں چکا سکتے۔ اس امت پر اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان سب سے زیادہ اس امت پر ہے تو وہ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اس امت پر ہے۔ اس لیے ہمیں جمعہ کے دن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا اپنی ذات سے ہو سکیں ہم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 12 پر فرمایا جمعہ کے دن جو ہے عطر لگانا چاہیے، خوشبو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 12 جو ہیں مسنون طریقے ہیں جو جمعہ کے دن ہر امتی کو، ہر بندے اور بندی کو ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم جو درود شریف پڑھنا چاہیے اس کی کم سے کم مقدار جو ہے 300 مرتبہ یہ بڑوں کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے بتلایا جاتا ہے۔ تو ہمیں کم سے کم 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے
اس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، آپ کو جمعہ کی نماز کے سلسلے میں مسنون اعمال اور اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پیغام، یہ میسج پسند آ جائیں تو ضرور آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ باکس میں ایک دعا یا جملہ ضرور لکھیں، اور اسی طریقے سے دوسروں تک یہ ثواب جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔